یہ تو اسد اللہ خان آپ ایسا پینڈورا باکس کھولنے جا رہے ہیں کہ یہ تو میرے ذہن میں تو ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے کیسز آ گئے ہیں کہ 1999 میں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی کہ وہ درست اقدام تھا یا غلط تھا، پھر اس کے بعد وہ کیا ثابت ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. ان کو جس کیس میں سزا سنائی گئی وہ بھی غلط تھا، جس کیس میں انہوں نے قید کاٹی وہ بھی غلط تھی. وہ آصف علی زرداری صاحب تمام کیسوں سے بری ہو چکے ہیں، اور بھٹو صاحب جو ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کو تو عدالت نے ابھی جو فیصلہ سنا دیا کہ ان کی پھانسی غلط تھی. کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ یہ تو میرے دونوں دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں قانون دان ہیں، شیر افضل مروت بھائی سینئر لائر اور بڑے اچھے لائر ہیں، یہ ہماری رہنمائی فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الزام جب لگتا ہے تو الزام ویسے نہیں لگتا، الزام کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں. لیکن مجھے آپ کی تمام گفتگو سن کر جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الزام کو مستقل طور پر ختم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی. 190 ملین پاؤنڈ کی کیس میں وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی فیصلہ آئے اور ان کا جو سزا ہے وہ ان کی سزا وہ مستقل طور پر ختم ہو، بٹ وہ ان کی رہائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا اس طرف ان کی زیادہ دلچسپی ہے، اس لیے انہوں نے اپیلیں سزا معطلی کے لیے دائر کر. لیکن اختیار صاحب، ایک شخص بیمار ہے، آپ 5 مرتبہ اسے ہاسپٹل لے گئے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہے، ان کے وکیل مل کر آئے ہیں، عدالت کو بتا رہے ہیں کہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ مین اپیلیں ڈیسائیڈ ہونے میں ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے لگ جائیں، 8 مہینے لگ جائیں، اسے فوری طور پر میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے، ضمانت ہو جانی چاہیے، 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ان کے خلاف فیصلہ ہے دوبارہ پکڑ لیں. اور دوسرا، آپ نے جو ماضی کے کیسز کا حوالہ دیا ہے، کیا ماضی میں ہونے والے غلط فیصلے آج کے غلط فیصلوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی اس کی عمران خان صاحب کی صحت کی، تو اگر 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ ان کو اسپتال لایا گیا ہے تو دس شوز کہ ہاؤ مچ دا گورنمنٹ از شوئنگ ہز ریسپانسبلٹی، کہ وہ ان کے بارے میں کتنا کیئر رکھتی ہے اور کتنی وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ کسی انجیکشن میں لگنے میں کوئی دیر نہ ہو جائے. باقی یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، حیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ یہ مسلمانی آپ کی مانتے ہیں. یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پھر وہ ہو کے ہی رہتا ہے. اور کسی نے ساری زندگی جو ہے زندہ بھی نہیں رہنا، کسی نے بھی ساری زندگی تندرست بھی نہیں رہنا. لیکن یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، مارنا بھی کوئی انسانیت نہیں ہے. نہیں، بالکل اس کا میں قطعاً میں کوئی دفاع نہیں کروں گا. لیکن آپ نے کہا کہ اگر عدالت کسی پر قید کی سزا سنا دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قید کاٹے گا، آپ نے اس کی آزادی سلب کر دی. عدالت نے کسی کی جان لینے کی کسی کے پاس لائسنس ٹو کل کر نہیں ہے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. اختیار ولی صاحب، آپ نے شفقت صاحب کے شکوے سنے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو کنکر مارے تھے، آپ ہمیں جواب میں پتھر مار رہے ہیں، اس طرح تو نہ کریں، جتنا ہم نے مارا تھا اتنا چلیں کر لیں، اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. کنکر نہیں، انہوں نے تو گولیاں برسائی تھی. انہوں نے تو احسن اقبال پر قاتلانہ حملے تک کروا دیے تھے، اور عمران خان کے اس پہ کیا کامنٹس تھے وہ بھی آپ کو یاد ہیں. انہوں نے تو خواجہ آصف کے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے مریم نواز شریف کے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے ساتھ کیا کیا تھا، نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق کے ساتھ، راجہ قمر الاسلام. کون سا ایسا بندہ تھا جس کو آپ نے چھوڑا تھا یا سپیئر کیا تھا؟ ہم تو عقل سیکھ کر آ گئے تھے اور ہم نے قوم سے بھی معافی مانگ لی تھی، اللہ سے بھی معافی مانگ لی تھی، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیا تھا. آپ نئے آئے تھے کرکٹ کے میدان سے بڑے شوق میں، آپ کو لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ آسمان آپ نے ہی سنبھالنا ہے اور آپ ہی نے سنبھالا ہوا ہے. آپ کی تو ایسے ہی خون تھی اور ایسے بدلہ لے رہے ہیں کرتے تھے کہ نہیں یار کمال کرتے ہیں اسد اللہ خان. ہم نے تو ابھی ہم نے تو ایک کنکر ابھی ان کو نہیں مارا. یہ جو آج رو رہے ہیں یہ تو اپنے گڑے میں گرے ہوئے ہیں. رونے کا نہ کہیں، روتے وہ تھے جو چلے گئے. یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے گڑے ہوئے کھودے ہوئے اپنے گڑے میں گرے ہوئے ہیں. سر یہ دائروں کا سفر اختیار صاحب کب تک چلتا رہے گا؟ نہیں سن لیے، کسی کو تو دل بڑا کر کے اس دائرے کے سفر سے نکلنا پڑے گا نا. میری بھائی ذرا اگر آپ بولنے دیں، میں مدعا رکھ لوں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے رکھ لوں جی
ये जो इनके साथ हो रहा है, ये इनका अपना खोदा हुआ गड़ा है, ये उसमें गिरे हुए हैं। ये गड़ा भरेगा कौन सा, ये तो मेरा सवाल है। हमने मैं वो भी बताता हूँ, हमने अभी इनको एक कंकर नहीं मारा। ये कह दे ना, कह ले, मान ले कि 9 मई हमने किया था, माफी मांगते हैं। नहीं मांगे, कह दिया ना उसने अपने, नहीं तो मांगे क्यों? इस हद तक एग्री करता हूं, कंकर अभी तक इनकी तरफ से नहीं आया है। ये मैं मानता हूं इख्तियार भाई। अली अमीन गंडापुर ने मान लिया है, आप माने ना माने, आपकी पार्टी के कई लोग मान चुके दूसरी हैं। बात जो वो कह रहे हैं कि मुल्क आपसे चल नहीं रहा, लीडर नहीं मान वो रहे। कहते हैं जी पेट्रोल 500 पे जाने वाला है, शॉर्टफॉल है, IMF नाराज है, 710 अरब का शॉर्टफॉल है, 1200 अरब रुपए की लेवी आपने सिर्फ इकट्ठी की है पिछले 10 महीने में। जंग के दिनों में आपने लोगों से जो है वो 1.5 अरब वो बातें मैंने सुन ली है, मैं जवाब दे देता हूँ। जी। असदुल्ला खान, इनको कैसे पता है कि पेट्रोल 500 पे जा रहा है? नहीं, इनको नहीं पता, खदशा है। मैं बताता कल हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने मैं कहा है बताता कि मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इनको पता है कि पेट्रोल जो है उसके मार्केट में, इंटरनेशनल मंडी में उसका आलम क्या है और उसका रेट क्या चल रहा है। $120 पर बैरल पर उसका रेट। मगर 160 रुपए की लेवी तो हम ही लगा रहे हैं ना, वो इंटरनेशनल मार्केट तो 160 रुपए की सर लेवी मेरी उस पे नहीं बात लगा सुन रही। ले, मेरी बात सुन, अब मैं उसका भी आपको जवाब दे देता हूँ जी। ये इनसे पूछे, और मैं आपको भी कहता हूँ, जाइए जरा आप IMF से लेकर आए ना NOC। हम नहीं लेना चाहते, हम 0 पे रखना चाहते हैं, कर सकते हैं। ये अपनी हुकूमत में मुआहदा तोड़कर ऐसा इन्होंने किया था। इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट्स नॉट एन इजी टास्क। और उसका फिर खमियाजा पूरी कौम जो था वो भुगतती रही है। हालांकि ये तो वो लोग थे, आज इनको पेट्रोल महंगा लग रहा है ना, इनको मैं बारहा ये बात याद कराता हूँ, आज फिर याद कराता हूँ। इन्होंने वादा किया था कि 65 का महंगा हम 40 में देंगे, 3.25 साल में ये एक दिन नहीं बेच सके। और आज भी मैं आपको बताऊं कि ये लोग वो कहते थे उस वक्त कि पेट्रोल की फिक्र कोई ना करो, पेट्रोल पावे 1000 रुपए का लीटर हो जाए, बस खान की स्माइल देखो और खान का स्टाइल देखो, इससे गुजारा होता है। मुल्क कैसे चलाए जाते हैं। और मैं आपको इसके ऊपर अबव ऑल एक बात और बताऊं जी, पेट्रोल अगर हम 10 रुपए का लीटर भी कर देना, शफकत अब्बास अवान ने आपके शो में बैठ के कहना है कि हमारी हुकूमत होती है 5 रुपए काम कर देते। मैंने हो नहीं सकता। मैंने इख्तियार वली साहब के साथ प्रोग्राम में बैठ के कहा था, इन्होंने कहा था मुबारकबाद दें पाकिस्तान को जो ये मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। मैंने कहा मैं मुज़ाकरात, आप मुझसे एडवांस मुबारकबाद ना लें, जो कुछ होना है आपको पता लग जाना है। इन्होंने वो मुबारकबाद भी मुझसे ली हुई है और अभी तक वो भी वापस नहीं की।